بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ انسان میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، اور وہ انبیاء اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو بڑے عرصے تک دوسرے اقوام پر سبقت دی گئی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور عمدہ سرزمین بھی عطا کی گئی تھی۔ ان سب نعمتوں کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ نافرمان رہے۔ یہودیوں نے اپنے طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی حکم نہ مانی، اور اسی طرح ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہو گئے، پھر اپنے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کرتے، اور جیسی ہی ان سے عذاب ہٹائی جاتی تھی تو وہ دوبارہ حق کے منکر ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی نافرمانی کے واقعے تو بہت جگہ پر ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ایک جادوگر سامری کی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو حق راستے سے ہٹا کر ایک بچڑے کی عبادت میں لگا دیا تھا۔ روایات کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا، اور یہ جادوگر جس سال پیدا ہوا تھا، اس سال فرعون نے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ پتہ چل گیا کہ فرعون نے ایسا حکم جاری کیا ہے تو وہ ڈر گئی اور اپنے بچے کو دور ایک جنگل کی ایک غار میں رکھ دیا اور غار کو بڑے پتھر کے ذریعے بند کیا۔ جب اس موسیٰ پر دنیا کے دروازے بند کیے گئے تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے کی پرورش کریں۔ پھر روز جبرائیل علیہ السلام آتے اور اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا تھا، اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے یہ بچہ جوان ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام بھی موسیٰ تھا، اور ادھر پیغمبر موسیٰ بھی موجود تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سامری موسیٰ کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ، وہ موسیٰ جس نے جبرائیل علیہ السلام کی پرورش پائی تھی وہ کافر بن گیا، اور وہ موسیٰ جس نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی وہ اللہ کا نبی اور سچا رسول بن گیا۔ اس کے بعد زمانہ گزر رہا تھا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب یہ لوگ سمندر پار کر کے دور چلے گئے اور ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 راتوں کے لیے کوہ طور جاؤ۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اور کوہ طور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کا ارادہ کر کے کوہ طور میں مقیم ہو گئے اور روزے اور عبادات میں مشغول ہو گئے۔ سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں کچھ دن اور لیٹ رہے، جس کی وجہ سے سامری نے یہ افواہ پھیلائی کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اپنے سونے اور چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کھو نہ جائے۔ اس بات پر بنی اسرائیل نے سارے زیورات ان کے حوالے کر دیا۔ سامری نے پھر ایک آگ جلائی اور سارے زیورات اس آگ میں ڈال دیا اور اس کو پگھلا دیا، اور پگھلتے ہی اس سے ایک گائے کی بچی جیسی شکل بن گئی، اور پھر اس نے اس جگہ کی مٹی اس بے جان بچی میں ڈالی جہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھی تھی، اور وہ تو جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا کیونکہ بچپن میں جبرائیل علیہ السلام سے ہی وہ خوراک حاصل کرتا تھا۔ اور پھر اسی طرح اس بچی سے ایک آواز نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے ہیں اور خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جیسی ہی بنی اسرائیل نے اس کی بات سنی تو انہیں یقین آ گیا اور حق کے راستے سے اٹک گئے۔ دوستوں، یہ ہے آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پھر بنی اسرائیل کی توبہ کس طرح قبول ہوئی اور اس کی اس گناہ کی سزا ہوگی یا نہ ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔